اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں اسم مبارک یا ذوالجلال والاکرام کی فضیلت، برکات اور بہت ہی مجرب وظائف آپ سے شیئر کروں گی۔ اسم ذوالجلال والاکرام کا مالک اللہ پاک اپنی ذات میں جلال و جمال کا بہترین مظہر ہے۔ دنیا میں ملنے والی تمام عزت اسی خدائے قدوس کی جانب سے ہی انعام ہوتی ہے۔ وہی اپنی ذات میں بھی صاحب کمال و اقتدار ہے اور اپنے بندوں پر وہی انعام و اکرام کی بارش برساتا ہے۔ اسم ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرنے والا انسان ہر قسم کی مالی پریشانی، گردش ایام، ذلت و عزت کی پامالی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ پریشانیاں دور کرنے اور حصول عزت و وقار کے لیے اس اسم کے ذریعے دعا کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اگر وہ انسان جو قرض دار ہے اور قرض داروں سے پریشان ہے تو اس اسم کو اس اعداد ملفوظی کے مطابق 2041 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو قرض داروں سے سہولت اور مہلت پاتا ہے۔ بہت جلد قرض لی ہوئی رقم کا انتظام ہو جاتا ہے اور اللہ پاک قرض سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ جو بھی انسان 2041 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ پاک سے بیٹے کا خواہش مند ہو یا پھر اگر کوئی بے اولاد ہو اور اولاد نرینہ چاہتا ہو تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کر لے گا تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اور بیٹا نواز دیں گے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو یا ذوالجلال والاکرام کو 1100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک اولاد نرینہ سے نوازیں گے، اور اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اور ہم نے نبی آدم کو مکرم بنایا، یقیناً یہ خدائے مہربان کی عنایت خاص ہے کہ اس نے نبی آدم یعنی انسان کو مکرم بنایا، اور انسان کے صاحب کرام ہونے میں جو چیز اسے ممتاز کرتی ہے وہ خدا کے سکھائے ہوئے آداب و اخلاق ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ دنیا کو اللہ پاک نے اس کے لیے مسخر فرمانے کا سامان کر دیا اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ و بندگی کے طور پر اپنا سر اپنے اللہ کے سامنے ہی جھکائے، کیونکہ اس سے بالا و برتر ذات دنیا میں کسی کی نہیں۔ سورہ رحمان میں ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے سب فانی ہے اور باقی رہے گی ذات تمہارے رب کی جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اس سورہ کے آخر میں ہے بڑا بابرکت والا ہے تمہارا رب، رب کا نام جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ قرآن کریم میں یہ نام بس انہی 2 مقامات پر وارد ہوئے ہیں، اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ برکت والا نام ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خود ذوالجلال والاکرام گواہی دے رہا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ اسم اعظم بھی ہے، اگرچہ اسم اعظم کے بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں، مگر اس اسم اعظم کے طور پر اسم ذات اللہ کو اسم اعظم پر بیشتر کا اتفاق رائے ہے۔ میں بھی اسم اللہ کو
اسم اعظم ہی سمجھتی ہوں کیونکہ ذات کو صفات پر فوقیت حاصل ہے اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، لہٰذا یہی اسم اعظم ہے۔ اللہ صاحب عظمت، قدرت، اکرام و احسان اور جلال ہے، جمیل، کریم، رحیم، عظیم اور لطیف بھی وہی ہے، گویا اسی کو زیبا ہے، ذوالجلال والاکرام، کہ سورج جیسی ضیاء با حرارت آگ اور روشنی اگتی شے کو زمین سے اتنی دوری کی بلندی پر قائم کر دیا کہ جہاں سے اس کی حرارت اور روشنی دنیا کو ضرورت کے مطابق متحرک اور روشن کرتی ہے، مگر دنیا اور اس کے رہنے والوں کو جلا کر خاک نہیں کر سکتی۔ سورج کی روشنی دنیا کی بیشتر مخلوق کو زندگی دینے کی حرارت بخشتی ہے، جبکہ انسان کی حرارت انسان کو نقصان پہنچانے والے بے شمار حشرات الارض اور جراثیم کی تباہی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ ذوالجلال والاکرام کی نشانیوں کے لیے سورج، چاند ہی بہت کافی ہیں۔ ہر ایک مرکز جلال ہے اور دوسرا مرکز جمال، یہ دونوں جلال و جمال کے پیکر مل کر دنیا کو حرارت اور نور کی جن اشیاء سے مالا مال کرتے ہیں، کسی سے ان کی افادیت ڈھکی چھپی نہیں۔ چاند، سورج یعنی شمس و قمر کا جو اور جلال ہے، یہ ان کی ذاتی صفات ہیں یا کسی کی بخشی ہوئی خیرات ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ شمس و قمر کا جمال و جلال ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ بخشندہ قدرت ہے، کیونکہ کسی شے کی یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اپنے رب کے حکم یا قدرت کے بغیر وجود میں آ جائے۔ خالق حقیقی، ازلی و ابدی صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے، باقی سب مجازی اور دو نمبر ہیں، اور ان مجازی یا دو نمبر کے رب اپنی عزت و آبرو، جمال و جلال اسی رب ذوالجلال والاکرام کی خیرات سے پاتے ہیں۔ اگر رب انہیں کسی کام کا نہ بنائے تو پھر کون ہے جو انہیں کسی کام کا بنا سکے؟ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ان کی تخلیق، ان کی پیدائش میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کا انسان کو علم نہیں۔ اس نے مزید فرمایا، ہم نے آسمان دنیا کو قبض سے آراستہ کیا اور حفاظت کی ہے ہر شرارت کرنے والے شیطان سے۔ بات واضح ہو گئی کہ یہ چاند ستارے سب ہمارے دفاعی ساز و سامان کے طور پر بچھا دیے گئے۔ اب انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ اگر آپ کسی معصوم بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی بتا دے گا کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بڑے بڑے فلاسفی اور دانشور سوچ میں غرق نظر آتے ہیں اور سوچ نہیں پاتے کہ اللہ کیا ہے۔ یہاں آ کر اس بات کا یقینی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ جسے اپنی ذات کا ادراک نہ کرانا چاہے، وہ علم اور دانش کے باوجود کنویں کا مینڈک ہی ثابت ہوتا ہے۔ فنا ہر چیز کا مقدر ہے اور بقا صرف اللہ ہی کی ذات بابرکت کو ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کی بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ صبح ہوگی، اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں دکان کھولوں گا، گاہک آئیں گے۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ صبح ہوگی تو قرض کی رقم کا انتظام ہو جائے گا، مجھے قرض سے نجات ملے گی۔ اگر کسی کو کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میری یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ انسان ہزاروں باتیں سوچتا ہے، انسان سوچتا تو ہے مگر وہ ہو نہیں پاتا۔ انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ اللہ کی مرضی اور رضا شامل نہ ہو تو کیسے کامیابی ملے گی؟ انسان اللہ کی مرضی کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیابی اسی صورت ممکن ہے جب اللہ پاک کی رضا شامل حال ہو،
کبھی بھی اپنی قابلیت پر غرور مت کریں کہ میں بہت قابل ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، کہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ تو اگر صبح کے وقت یا ذوالجلال والاکرام اس اسم کا ورد آپ کرنا شروع کر دیں، زیادہ نہیں تو صرف 6 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کا اتنا بڑا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کے ہر کام میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہوگا، اللہ پاک ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، جو بھی آپ سوچیں گے، جیسا آپ سوچیں گے ویسا اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے، ہر رکاوٹ اللہ پاک دور فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔